بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگست کا مہینہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور عموماً اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے اور نئی نسل تک، نوجوان نسل تک یہ بحث پہنچانی بھی چاہیے، منتقل بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان اس کرۂ ارض پر اور اس دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ اور جس کا ایک پورا نظریہ ہے، اور اگر اس تاریخ کو کاٹ دیا جائے یا مسخ کر دیا جائے یا اس نظریے کو دھندلا دیا جائے تو خود پاکستان کی ایگزسٹنس پر اور پاکستان کی بقا پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عموماً ہوتا بھی ایسا ہے کہ پاکستان کے جو نظریاتی مخالف ہیں اور پاکستان کی جو اساس یعنی اسلام ہے، اس کے جو مخالف ہیں، یعنی وہ طبقہ جو سیکولر ہے، لبرل ہے، وہ پاکستان کی نظریاتی اساس پہ ہی سوالات اٹھاتا ہے، پاکستان کی تاریخ کو ہی مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں بہت زیادہ ایک شدت بھی آ گئی ہے، اور اس پہ مختلف انداز سے مختلف تجزیے پیش کیے جاتے ہیں، مختلف پروگرامات پیش کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی نوجوان نسل کو اس سلسلے میں کنفیوز کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ 5 ویلاگز میں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تحریک اس کی تاریخ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور بالکل ایک معروضی اور آبجیکٹیولی اس تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاکہ جہاں جہاں اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے، اور نوجوان نسل کے سامنے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ رکھی جا سکے۔ پاکستان کو تاریخ سے نہیں کاٹا جا سکتا، تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر جس علاقے میں پاکستان بنا ہوا ہے، یعنی بر صغیر، پاک و ہند، اس میں جب تک ہم اس کی تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، ہم پاکستان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، اور ہمیں بہت ساری کنفیوژنز اور غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم بر صغیر کے اندر، جس میں پاکستان موجود ہے، اس کے اندر اسلام کی جو تاریخ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ بر صغیر کے اندر اسلام 4 ذرائع سے آیا۔ سب سے پہلا تو بر صغیر کے اندر عرب تاجر آئے۔ پہلے دور صحابہ کے جو عرب تاجر تھے، انہوں نے جنوبی ہند اور سندھ کے ساحلوں پر آ کر تجارت کی۔ دراصل یہ عرب تاجر اسلام سے پہلے یہاں ان کے آنے کا معمول تھا، اور وہ یہاں آ کر اپنی اشیاء کو فروخت کرتے تھے، اور یہاں کی اشیاء لے جا کر وہاں عرب میں فروخت کرتے تھے۔ یعنی عرب اور ہند کے اندر تجارت کی یہ مواصلات اور یہ تجارت کا جو ربط تھا، یہ اسلام سے پہلے قائم تھا۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے عرب کی کایا کو پلٹ دیا، اور وہاں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا، لوگوں کے اذہان کے اندر، لوگوں کے عقائد کے اندر، لوگوں کے اخلاق اور اعمال کے اندر، تو جب وہ عرب دوبارہ ہند اور سندھ کے جو ساحلوں پر آئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا، اور وہاں کے جو مقامی آبادی ہے انہوں نے نوٹس کیا کہ ان لوگوں کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے لین دین میں، ان کے رکھ رکھاؤ میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس نئے دین میں بھی دلچسپی لینی شروع کر دی، اور اس طرح ان ساحلی علاقوں پر اسلام کے اثرات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا ذریعہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ سے، وہ ہے محمد بن قاسم کی آمد۔ جب سندھ کے ساحلوں پر پہلے سے آئے ہوئے عرب تاجروں کے ساتھ راجہ داہر نے بدسلوکی کی، اور سندھ کی جو ساحلی علاقوں پر سمندری قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے کچھ مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا، اور اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ اس کا حال جب مسلمانوں کو پہنچا تو اس وقت حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو 12,000 کا لشکر دے کر سندھ بھیجا، اور یہ 712 عیسوی کا واقعہ ہے۔ محمد بن قاسم کا اگرچہ سندھ آنا اور پھر ملتان تک جانا اور سارے علاقے کو فتح کرنا اور راجہ داہر کو شکست دینا، یہ ایک مختصر سے دورانیے کا عمل تھا، اور صرف 2-2.5 سال محمد بن قاسم کو ملے، لیکن سندھ پر اس کے اثرات آج تک قائم ہیں، اور سندھ کو واقعی باب الاسلام قرار دیا جا سکتا ہے کہ سندھ کے ذریعے بر صغیر میں اسلام داخل ہوا، اور اس کے ذریعے جو عرب لوگ محمد بن قاسم تک آئے اور وہ ملتان تک پہنچے، ان میں سے کچھ لوگ یہاں رہ گئے، اور یہاں اسلام کی ترویج اور اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہ مسلمان ہوئے۔
تیسرا ذریعہ وہ ملوک و سلاطین اور ان کے ساتھ آنے والے جو فوجی ہیں جو ایران سے اور ترک سے اور افغانستان سے ہند میں داخل ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ تو محمود غزنوی کا ہے۔ غزنوی خاندان نے 998 عیسوی سے لے کر 1186 عیسوی تک ہندوستان کے اندر حکومت کی ہے۔ خود محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور دہلی تک وہ جا کر پہنچا اور سومنات تک جا کر پہنچا، اور پھر آخری حملے میں اس نے اپنی حکومت یہاں پر اسٹیبلش کی، اور پھر اس کا خاندان جو ہے وہ یہاں پر قائم رہا۔ اس کے بعد پھر 1186 سے لے کر 1206 تک یہ جو مختصر وقفہ ہے، یہاں پر غوری خاندان محمد غوری جو ان کا بادشاہ تھا وہ یہاں پر حکمران رہا، اور دہلی تک اس کی جو ہے سلطنت یہ قائم رہی۔ اس کے بعد پھر 1206 سے لے کر 1526 تک یہ سلطنت دہلی یہاں پر قائم رہی، اور اس میں بنیادی طور پر 5 خاندان وہ یکے بعد دیگرے آتے رہے اور انہوں نے حکومت کی۔ اس میں سب سے پہلے تو خاندان غلامہ ہیں، جس کی ابتدا قطب الدین ایبک نے کی، پھر اس میں سلطان التمش ہیں، پھر اس میں رضیہ سلطانہ ہیں، غیاث الدین بلبن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1290 سے لے کر اور 1320 تک اس پورے علاقے پر حکومت کی ہے اور اپنا یعنی سلطنت کو اسٹیبلش کیا۔ اس کے بعد ٹیک اوور کیا خلجی خاندان نے، جس کے مشہور جو بادشاہ ہیں علاء الدین خلجی۔ یہ وہ خلجی خاندان ہے جس نے چنگیز خان کو یعنی چنگیز خان تو اس وقت فوت ہو چکا تھا، یعنی جو منگول ہیں اور تاتاری ہیں ان کے حملوں کو روکا، اور ہندوستان میں داخل ہونے سے، یعنی منگول تو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، بغداد تک پہنچ گئے تھے اور چائنا تک پہنچ گئے تھے اور رشیا تک پہنچ گئے تھے، لیکن ہندوستان میں منگولوں کو شکست دینے والا علاء الدین خلجی ہے، اور اس لحاظ سے وہ بڑا مشہور ہے، اور اس نے پھر اپنی سلطنت کو یہاں پر اسٹیبلش کیا۔ تیسرا خاندان یہاں تغلق کا ہے، جو محمد تغلق اس کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، جس نے سکہ بھی رائج کیا اور اس نے بھی اپنی سلطنت کو اسٹیبلش کیا۔ چوتھا خاندان یہاں سید خاندان ہے، جو کہ نسبتاً ایک کمزور خاندان تھا، اور پانچواں خاندان یہاں پر لودھی خاندان ہے، اور ابراہیم لودھی کو بابر نے 1526 میں پانی پت کے میدان میں شکست دی، اور اس طرح لودھی خاندان اور سلطنت دہلی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر مغلیہ سلطنت 1526 میں قائم ہو گئی، جس کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے شکست کھا کر وہ چلا گیا ایران، لیکن پھر واپس آیا اور پھر اس نے اپنی سلطنت کو اسٹیبلش کیا۔ پھر اس کا بیٹا جو اکبر ہے، جلال الدین اکبر، اس نے 50 سال حکومت کی ہے، اور اس کو اصل میں مغلیہ سلطنت کا یعنی قائم کرنے والا دوسرا یعنی ثانی بانی کہا جا سکتا ہے، دوسرا بانی کہا جا سکتا ہے ظہیر الدین بابر کے بعد۔ اس نے اصل میں یہاں پر اس پورے سسٹم کو ارینج کیا، اسٹیبلش کیا، اور مغلیہ سلطنت کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ پھر اس کا بیٹا شاہ جہاں آیا، اور پھر اس کا بیٹا عالمگیر اصل میں وہ آخری طاقتور ترین بادشاہ ہے، جو 50 سال اس نے کم و بیش حکومت کی، اور پورے ہند پر ایک لحاظ سے اور کابل تک اپنی سلطنت کو آگے بڑھایا۔ اس دوران جو چھوٹی چھوٹی متفرق ریاستیں قائم ہوئیں، اس میں ایک شیر شاہ سوری کی ریاست ہے، جس نے ایک مختصر سے وقفے کے لیے مغلوں سے یہ ریاست چھینی۔ دوسرے ٹیپو سلطان ہیں، جن کی سلطنتیں میسور ہیں، اور سب چھوٹے موٹے نواب ہیں، یا ریاست حیدرآباد دکن کے نظام۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جو اس دور میں قائم ہوئیں۔ یہ جو مسلم حکومتوں کا ایک میں نے آپ کے سامنے تقریباً 800 سال کا نقشہ رکھا ہے، اس میں مسلمانوں نے ہند پر حکومت کی، لیکن یہ بنیادی طور پر اگرچہ عدل اور انصاف کا نظام قائم تھا، اور مسلمانوں کا جو طرز حکومت تھا وہ ان کے پہلے جو پیشرو حکمرانوں سے ہیں ان سے بہت بہتر تھا، بلکہ مسلمانوں نے یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے ہند کو ایک مرکزی حیثیت دی۔ اس سے پہلے ہند کے اندر کوئی مرکزی حکومت کا کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو کہ یہاں پر موجود تھیں، اور یہ راجے مہاراجے آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے۔
مسلمانوں نے پورے ہند کو ایک مرکزی شناخت دی اور یہاں پر ایک بہترین بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن کا نظام یہاں پر قائم کیا، یہاں پر رسل و رسائل کا ایک بہترین نظام قائم کیا، پورے ہند کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا راستوں کے ذریعے اور بہت سارے کاموں کے ذریعے، اور ڈاک کا ایک نظام دیا، فوج کا ایک نظام دیا، یعنی ایڈمنسٹریٹیولی مسلمانوں کی حکومت بہت بہترین حکومت تھی۔ لیکن یہ بنیادی طور پر سیکولر طرز کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تو تھی لیکن اسے اسلام کی حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی چند اشخاص ایسے ہیں، مثلا التمش کا ہم نام لے سکتے ہیں، یا مثلا ہم محمود غزنوی کا نام لے سکتے ہیں، یا مثلا ہم اورنگزیب عالمگیر کا نام لے سکتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر بہت اچھے مسلمان تھے اور اسلام کے لیے بڑا درد رکھتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے تزکیے کے لیے اور مسلمان نسل کو آگے اسلام کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی، بلکہ ان کا سارا فوکس اپنے ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک رکھنا تھا، یہاں پر حکومت بنائے رکھنی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ہندوؤں کی ایکسپرٹیز حاصل کی۔ یعنی جو مثلا جلال الدین اکبر ہے، اس کے 9 رتن مشہور ہیں، ان 9 رتنوں میں 5 یا 6 ہندو تھے، اور وہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کرتا تھا۔ اس کے جو سپہ سالار تھا وہ ہندو تھا، لہذا ہندوؤں کے ساتھ ملا کر مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اور اس حکومت میں ایک سیکولر جو ایک فلیور ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اس میں اسلام کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس لہٰذا یہ جو گیپ رہ گیا تھا، اس کا پھر جو اس کی تجدید اور اصلاح ہے، اس کو صوفیاء نے کیا۔ بر صغیر میں چوتھی جو اسلام کے آنے کی وجہ ہے وہ صوفیاء کرام ہیں۔ مثلا 5 ایسی شخصیات ہیں جو کہ باہر سے آئیں، ان میں سے سب سے پہلے تو علی بن عثمان حجویری ہیں، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ یہ 1020 سے لے کر 1050 عیسوی تک یہ غزنی سے تشریف لائے اور لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ دوسری شخصیت خواجہ معین الدین ہیں، جو اجمیر شریف تک چلے گئے، 1165 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو باہر سے تشریف لائے اور دہلی تک پہنچے، شیخ بہاؤالدین زکریا جو ملتان تک پہنچے، اور سید علی حمدانی جو کہ کشمیر تک پہنچے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں صوفیاء وہ بغداد سے اور عراق سے اور اس طرح ترکی سے اور افغانستان سے اور ایران سے وہ یہاں پر آئے، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ایک پرائیویٹ کوشش کی، انفرادی کوشش کی، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ تو یہ وہ 4 ذرائع ہیں جن کے ذریعے بر صغیر میں اسلام داخل ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختلف ذرائع تھے۔ اس کی وجہ سے ایک بر صغیر کا جو پرابلم ہے وہ یہ بنا کہ یہاں اسلام کا کوئی ایک فلیور نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ اگر جائزہ لیں انڈونیشیا کا، آپ جائزہ لیں ملیشیا کا، یا آپ جائزہ لیں دیگر اسلامی ممالک کا جہاں اسلام گیا، تو وہاں اسلام کے ایک فلیور ہے، اسلام کسی ایک مسلک کے ذریعے پھیلا۔ لیکن بر صغیر میں ایسا نہیں ہوا۔ بر صغیر میں چونکہ 4 مختلف ذرائع سے آیا، اس لیے یہاں پر مسلمانوں کے مختلف فلیور بن گئے، یہاں مختلف فرقے بن گئے، یہاں مختلف جو ہیں وہ رنگ مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ ہر ایک ظاہر ترکوں کا اپنا رنگ ہے، ایرانیوں کا اپنا رنگ ہے، عربوں کا اپنا رنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سیاسی تغلب کی وجہ سے اسلام تو پھیلا، لیکن وہ ظاہری اسلام تھا، نام کا اسلام تھا، لوگوں کے اخلاق میں، کردار میں، عقائد میں، نظریات میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لہذا ہوا یہ کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، لیکن اپنے سابقہ جو مذہب ہے ہندو مت، اس کے اثرات ان میں قائم رہے، شرک کی مختلف شکلیں ان میں قائم رہی، یعنی بت پرستی تو چھوڑ دی لیکن قبر پرستی انہوں نے اختیار کر لی۔ اسی طرح موسیقیت تو چھوڑ دی لیکن سماع انہوں نے اختیار کر لیا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہندوانہ رسم رواج وہ مسلمانوں کے کلچر میں شامل رہیں، اور شرک اور بدعات اور خرافات وہ بھی شامل رہے۔ اور اس کی جو اصلاح ہے، اس کی جو تزکیہ ہے، اور اس کے لیے جو اصلاحی کام ہے وہ پھر علماء نے کیے۔
تو اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے کہ بر صغیر کے اندر پھر جب یہ اسلام اس طرح پھیلا اور شرک بھی شامل تھا اور بدعات بھی شامل تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل تھیں، تو اس کا نوٹس علماء نے لیا اور پھر انہوں نے اس میں اصلاح اور تجدید کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اسلام باہر سے آیا اور اسلام پھیلا بھی، لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، لیکن اسلام کا اخلاق، اسلام کا کردار، اسلام کا طرز معاشرت وہ کمزور ہوتا گیا اور لوگوں کے اندر وہ چیزیں جڑ نہ پکڑ سکیں، اور مسلمانوں نے جو حکومت کی تو ظاہری طور پر بہت اچھی حکومت تھی، عدل و انصاف کا دورہ تھا، لیکن خود اسلام کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا، اگرچہ مسلمانوں کی حکومت یہاں پر 800 سال تک قائم رہی۔ یہ وہ آج کی ہماری گفتگو کا نتیجہ ہے جس تک ہم پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ۔